لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات الله. سب سے پہلے میں اپنی ماں اور بہنوں سے بصد ادب گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ پیچھے ہٹ جائیں تاکہ ایک فاصلہ برقرار رہے اور آنے والے لوگ بآسانی پنڈال میں بیٹھ سکیں. اگر میری آواز ماں اور بہنوں تک پہنچ رہی ہے تو تھوڑا آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں، اس لیے کہ مجلس حسین ہی وہ ہے کہ جو ادب اور تہذیب اور اخلاق سکھاتی ہے. یہ مجلسیں پوری دنیا میں سنی جا رہی ہیں اور اس دنیا میں دیکھی جا رہی ہیں. ظاہر ہے کہ مجلس اپنے وقت میں ختم ہوگی. آپ حضرات دور و دراز سے تشریف لائے ہیں، جیسا کہ ناظم محترم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شرعی اور سماجی بدخیانتی ہوگی اگر میں اس بات کو نہ پیش کروں کہ ایک گھر کے منتظم کو انتظام کرنے میں بڑی مشکلیں آتی ہیں. یہاں تو ماشاءاللہ چاہے پنڈال میں کم ہے، اطراف میں زیادہ آواز سن رہے ہیں، انتظام کرنے میں بڑی مشکلیں اور مشقتیں درپیش ہوتی ہیں. بہت ہی خلوص کے ساتھ اور بہت ہی نیک نیتی کے ساتھ جو محترم چیئرمین علی زیدی صاحب نے یہ ذمہ داری ظفر رضوی اور شانو صاحب کو دی ہے، بخوبی انجام دے رہے ہیں. اس لیے کہ ہمارا مقصد خدمت خلق ہونا چاہیے، اور یاد رکھیے وہی عبادت قبول ہوگی جو خالص نیت کے ساتھ کی جائے گی. جہاں انا ہو تشریف لائے. میں بار بار آپ سے ماں بہنوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ پلیز آپ جگہ دے دیجئے،
تھوڑا سا آپ ہٹ جائیں اور مجھے کہنا پڑے گا تاکہ مجمع صاحب سامعین آنا شروع ہو رہے ہیں. فاصلہ رکھیے، ہمارے ہاں شرعی حدود معین ہیں، ان شرعی حدود کا خیال رکھیے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک جو صلوات آنی چاہیے، آپ شاید تھک چکے ہیں یا کیا ہے، اس انداز سے صلوات بھیجئے تاکہ محسوس ہو. یاد رکھیے کہ ذکر اہل بیت سننے والے کے لیے زحمت نہیں ہوتی بلکہ رحمت خدا ہے. تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا، اور محترم اور معزز اور شیعہ قوم کے لیے ہر وقت ہمدرد اور ہر وقت فکر کرنے والے کہ ہماری قوم کس طرح سے آگے آئے اور کس طریقے سے بچوں کے ایجوکیشن کی تعلیم کے لیے، ان سب کی ذمہ داری محترم چیئرمین علی زیدی صاحب، چیئرمین شیعہ سینٹر وقف بورڈ انجام دے رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. دیکھیے، جوہری نگینے کو پہچان لیتا ہے. آپ کسی جوہری کے سامنے کوئی نگینہ دکھائیے تو وہ کہے گا کہ یہ عقیق ہے، یہ فیروزہ ہے، یہ پتھر ہے، یہ وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے چیئرمین علی زیدی صاحب نے جو پتھر کو تراشا، اسے سلطان الذاکرین عالی جناب عزت مآب شفیق حسین شفق صاحب، ہندوستان میں ہمارے دو مرکز ہیں شیعت کے جو بڑے مرکز ہیں، ایک درگاہ عالیہ جوگی پورہ اور ایک یہ شہید ثالث، مزار شہید ثالث. اور دونوں کی ذمہ داری ہمارے محترم، میرے دوست عزیز اور مشفق قوم سلطان الذاکرین خطیب اہل بیت، جو آپ مورخ بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، محدث بھی ہیں، استاد بھی ہیں، بہترین ناظم بھی ہیں، جو آپ شام کو رات میں جو مسالمہ ہو رہا ہے اس کو آپ سنیں گے. آپ دیکھیں گے کہ خالی خطیب ہی نہیں ہے، عالم ہی نہیں ہے، ذاکر ہی نہیں ہے، بلکہ بہترین استاد الشعراء کی فہرست میں ہیں. اور ہمارے محترم بھائی نسیم الحسن باقری صاحب بہترین نظامات ہر جگہ کرتے ہیں. حجت الاسلام مولانا فیروز نقوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. دور و دراز سے آئے ہوئے عزادار یہاں، اور ہمارے عارف نقوی صاحب جو اپنے چینل لے کر آئے ہیں یہاں پر، اور پوری دنیا میں نشر و اشاعت ہو رہی ہے. پروردگار ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. اب مجلس کا آغاز کر رہا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ محترم شفیق صاحب نے مجھ سے یہ فرمایا کہ میں زیادہ دیر، ظاہر ہے کہ میں نے ان کو اجازت دی ہے، اور شانو بھائی کو بھی کہ جب چاہے جا سکتے ہیں. برابر فون آ رہے ہیں اور برابر انتظام میں لگے ہوئے ہیں، بالکل آپ جا سکتے ہیں. یہ مجلسیں، یہ عزاداری، یہ مجلسیں، یہ جلوس، یہ گریہ، یہ ماتم قیامت تک ہوتا رہے گا. توجہ رکھیے، تقریر کا آغاز ہو رہا ہے، مجلس شروع ہو رہی ہے. یہ ہوتا رہے گا. اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارا امام تھا نہیں، ہمارا امام ہے. اب جس کا کوئی وارث نہیں ہے وہ بے وارث ہیں. ہمارا وارث تو پردہ غیب میں موجود ہے. اور دنیا اس مجلس کے ذریعے سے، جو یہ مجلسیں نشر ہو رہی ہیں، ریلیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے، ہم اس مجلس کے ذریعے سے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اتنا زمانہ گزر جانے کے باوجود بھی آج اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کے شوقین نہیں ہیں جتنے حسین کے نام پر مرنے کے شوقین ہیں.
شان کی پرواہ کرنا نہیں ہے، شان کی پرواہ کرنا نہیں ہے، نعرہ حیدری لگاتے ہوئے کیا کہنا، سلامت رہو۔ نعرہ حیدری لگاتے ہوئے وہ شرمائے، وہ ڈرے کہ جس کے ہادی نے ایمرجنسی میں کلمہ پڑھا ہو۔ دیکھیے یہ نعرہ حیدری آپ نہیں لگاتے، بلکہ ماں کا دودھ ہے جو گہوارے سے لے کر لحد تک لگواتا ہے۔ یہ ماں کی دودھ کا اثر ہے جو بتاتا ہے، اس لیے کہ رسول نے پہچان بتائی ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ کس کا حسب و نسب صحیح ہے تو یہ دیکھ لینا، اس کے سامنے ذکر علی چھیڑ دینا، چہرہ کھل جائے تو اپنا ہے، چہرہ اتر جائے۔ حیدر جو تیرے نام کا نعرہ نہیں لگتا، حیدر جو تیرے نام کا نعرہ نہیں لگتا، مجلس ہو کہ جلسہ مگر اچھا نہیں لگتا۔ مجلس ہو کہ جلسہ مگر اچھا نہیں لگتا، اور جو گود میں ماں کی نہ کرے شاہ کا ماتم، کیا کہہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا، جو گود میں ماں کی نہ کرے شاہ کا ماتم، اپنا بھی جو بچہ ہو تو اچھا نہ۔ عزاداروں کا عزا خانہ تھا، ان کا تاریخ اہل بیت کی جو بھی داد نہ دے لاکھ اپنا ہو مگر نقطہ یہ سب تیرے ماتم ہی کا اعجاز ہے مولا، یہ سب تیرے ماتم ہی کا اعجاز ہے مولا، مر جائے عزادار تو مردہ نہیں لگتا۔ مر جائے عزادار تو مردہ نہیں، اس لیے کہ ہم مردہ کے ماننے والے نہیں ہیں، ہمارا امام بھی زندہ، نبی بھی زندہ، خدا بھی زندہ ہے۔ دیکھیے انسان جو اس دنیا میں لائف گزارتا ہے، زندگی گزارتا ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے دو طرح سے، ایک دنیاوی زندگی اور ایک اخروی آخرت کی زندگی۔ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ میرا پیسہ، میرا بینک بیلنس، میرا بنگلہ، کچھ دن رہے 70-80 سال، اس کے بعد چلے گئے، تیسری پشت بھول گئے کہ ہمارے دادا کون تھے۔ یہ ہے دنیاوی، جسے دنیا کے لوگ کہتے ہیں بکمال زندگی۔ لیکن جو اپنے آپ کو وقف کر دے اہل بیت اور خدا کے لیے، وہ قاضی نور اللہ شوستری آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ رہے گا، قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور میں اس منزل پر آنے کے بعد
شکریہ ادا کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانی ملک وہ ہے جہاں آپ کھل کر حسین کا نام بھی نہیں لے سکتے. آپ یقین جانیے ہم نے گلف گھوما ذکر حسین کے صدقے میں. کوئی ملک نہیں بچا. عزادار دل مار کر چھپ کر ذکر حسین کرتے ہیں. کیوں؟ رکیے نسیم البھائی. زندہ باد، زندہ باد. میں میسج دینا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں اس بات کا کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا ملک ملا جہاں ہم چھپ کر نہیں کھل کر حسین کا غم منا رہے ہیں، کھل کر ذکر علی کر رہے ہیں. اب جملہ سن لیجئے آج کے حالات کی روشنی میں کہ آئی لو محمد کہنے کا حق اسے ہے جو سیدہ کے قاتلوں پر لعنت کرے. زبان پر آئی لو محمد، دل میں قاتل سیدہ سے محبت. یہاں بھی پکڑے جاؤ گے وہاں بھی پکڑے جاؤ گے. یہ دکھاوا منافقت نہیں چلے گی. بس یہی فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں کہ ہم کھل کر کہتے ہیں جو کل بھی لعنت اللہ تھا وہ آج بھی لعنت اللہ ہے، قیامت تک لعنت اللہ رہے گا. ساری دنیا مل کر بھی اگر یزید کو رضی اللہ کہے تو یزید رضی اللہ نہیں ہو سکتا. کہنے والا لعنت اللہ. سنو یزید، تو لعنت کے گڈھے میں کھڑا ہے. او یزید، تو لعنت کے گڈھے میں کھڑا ہے. کربلا، کربلا حسین کا محل. سلامت رہیے. دیکھیے کئی سالوں سے یہ ہمارے محترم نسیم البھائی بات کی گواہی دیں گے. جوگی پورا میں ان کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں. کئی سالوں سے ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اور اسی کنڈیشن میں اور اسی حالت میں یہ محبت اہل بیت اطہار میں سرشار ہو کر اور جوش میں آ کر نعرہ لگا رہے ہیں پروردگار انہیں صحت کاملہ اور طول عمر عطا فرمائے. ہے کوئی جو اتنی زور سے ہاتھ مار کر اور محبت کا اظہار کرے؟ یہ عقیدت علی ہے، یہ شیعہ مذہب کا قوم ہے کہ اپنے آپ کو ہم زخمی کر کر بتاتے ہیں کہ نہ تکلیف کی طرف ذہن جاتا ہے نہ سوز کی طرف. ہمیشہ سے ہم یہ محبت علی کا جذبہ ہے. کیوں؟ علامہ اسماعیل دیوبندی مجلس پڑھ رہے تھے، بہت بڑے مبلغ اعظم. دیکھیے ایک بات میں آپ سے پیش کر دوں. یہ ادھر ادھر کی بات کرنے کی ہمیں عادت ہی نہیں ہے، سیدھی سیدھی دو اور دو چار والی بات. کچھ بھی کر لیجئے، کتنی بھی ہر عبادت کی عزت اور عظمت اپنی جگہ، کتنی بھی عبادتیں کر لے
ذرہ برابر اگر دشمنان زہرا سے محبت ہوگی تو جنت میں نہیں جا سکتے. یہ بات یاد رکھیے. تم علامہ اسماعیل دیوبندی، علامہ اسماعیل مبلغ اعظم مجلس پڑھ رہے تھے. بعد میں لوگوں نے کہا سرکار آپ کا بیان بہت عمدہ تھا، آپ کی مجلس بہت عمدہ تھی، بہت اچھا بیان تھا، مگر بیچ بیچ میں کچھ لوگ جب علی کا نام آتا تھا تو بے ہوش ہو کر نعرہ حیدری لگانے لگتے تھے، وہ ذرا اچھا نہیں لگ رہا تھا. وہ نام علی سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے اور اپنے آپ کو بے قابو کر دیا کرتے تھے. علامہ اسماعیل نے کہا کہ افسوس تو اسی بات کا ہے، وہ بے ہوش رہ کر علی کو نہ بھولے، تو ہوش میں رہ کر علی کو. اور جو لوگ کھڑے ہیں میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے، اور جہاں تک آواز جا رہی ہے، فضائل علی پر ہر کسی کے ہاتھ اور زبان نہیں کھل سکتی. فضائل اہل بیت اطہار پر اسی کے ہاتھ اور زبان کھلے گی جنہیں ان کے در سے خیرات مل رہی ہو. جن کے نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے ان کے مجلسوں میں کیا ہاتھ کھلے. یہ سامنے شہید کی بارگاہ، یہ سامنے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا فضائل علی کے لیے. فضائل علی کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے وقف کیا. ابطال باطل فضل بن روز بہان نے لکھی، آپ کو معلوم ہے، ہلکا سا اشارہ کروں گا. آپ نے احقاق الحق لکھ کر ثابت کر دیا کہ مذہب شیعہ ہی حق ہے. آج تک کوئی کتاب کا جواب نہ لا سکا. فضل بن روز بہار کا نام و نشان مٹ گیا، شہید آج بھی زندہ ہے. یہ دور و دراز سے آپ کا تشریف لانا اور یہاں آپ کی حاضری ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں محبت کا چراغ جل رہا ہے. نہیں، جملہ سنیے، شہید کر دیا گیا اور شہید کا لاشا 3 دن تک رہا. جب لوگ آئے تو جنازے سے خوشبو آ رہی تھی. بتا دیا کہ جو سیدہ کے حق پر بولے وہ زندگی میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. مجھے بتاؤ کہاں ہے ابو لہب، کہاں ہے ابو جہل، کہاں ہے حاکم شام، کہاں ہے یزید، کہاں ہے صدام؟ ان کی قبروں کے نشانات بھی مٹ گئے. حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، حسین قیامت تک زندہ باد رہے. لہذا میرا پیغام یہی ہے، میسج یہی ہے کہ کھل کر کہو یا علی، کھل کر کہو یا حسین. نعرہ حیدری، چاہے کوئی مجھ کو بم مارے، چاہے کوئی مجھ کو مارے گولی، چاہے کوئی مجھ کو بم مارے، چاہے کوئی مجھ کو مارے گولی، اس کے علی کے نعروں سے سب کے سب پھٹو میری جھولی. نعرہ حیدری. بات بالکل صحیح کہی موصوف نے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے. یہ پڑوسی ملک جو نام کا اسلامی ملک ہے اور کام
یہودیوں سے بدتر ہیں. کتنے شیعوں کو قتل کرا دیا, کتنے شیعوں کو قتل کرا دیا. کوئٹہ کے حالات دیکھ لیجئے. آپ نے سن لیا اور آپ نے اس کو جملے کو اسی طرح سے سوچئے کہ جو بچہ یتیم ہوا ہے اس بیوہ سے پوچھئے جو بیوہ ہوئی ہے جس کا شوہر مارا گیا. لاکھوں شیعہ پاکستان میں شہید ہو گئے, دنیا خاموش ہے. ہم اسی لیے کہتے ہیں ہندوستان زندہ باد. یہاں ہم آج بھی محفوظ ہیں, کل بھی محفوظ رہیں گے. کتنے شہید ہو گئے لوگ بم کے ذریعے, گولی کے ذریعے, یہ سوچ کر کہ شیعت ختم ہو جائے گی. لیکن اربعین کے موقع پر امام حسین پوری دنیا سے شیعوں کو بلا کر بتاتے ہیں تم مار کر بتاؤ, میں جوڑ کر بلا کر بتاؤں گا کہ میں نے بچائے کتنے ہیں. زندہ باد. آپ کھل کر کہہ رہے ہیں یزید مردہ باد, حسین زندہ باد. اب پھر جملہ آپ تک پیش کر دوں اور دنیا پر آپ کی نگاہ ہوگی. ارے جو اسلامی ملک آج تک یزید کو پلید نہ کہہ سکے, وہ موجودہ سپر پاور کو دشمن کیا کہے گا. کتنے بچوں کو قتل کرا دیا. منبر پر آتے آتے مجھے ایک صاحب نے یہ فرمائش کی کہ امام حسن کا خطبہ کچھ پڑھ دیجئے گا. اب میں کہنا چاہتا ہوں بھائی منبر پر بیٹھ رہا ہوں اور کان میں آپ فرمائش کر رہے ہیں, لیکن ذکر اہل بیت کا معجزہ ہے. ہم نہیں پڑھتے, منبر پڑھواتا ہے. امام حسن مجتبی, صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد. بلند آواز سے صلوات پڑھیں گے تو میں خطبہ پڑھوں گا. حاکم شام اس نے اپنے حواریوں سے کہا کہ میں علی کے فرزند کو بلا رہا ہوں, کوئی تعظیم کو نہ اٹھنا, اور تم اپنے باپ داداؤں کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دینا. فضیلت وہ نہیں جو خدا اور رسول کی طرف سے ملتی, بلکہ وہ کہ جو فانی فضیلت ہے. جو فانی فضیلت سنیں, علی کا لال جیسے ہی داخل دربار ہوا, دربار لگا ہوا ہے. امام حسن مجتبی نے درباریوں کو دیکھا, ایک مرتبہ آوازیں آنا شروع ہو گئی, میرا باپ یہ, میرا باپ اتنے بچوں کا مالک, اتنی جائیداد, میرا قبیلہ یہ, میرا فلاں. علی کا لال وہیں رک گیا اسی جگہ, اور رکنے کے بعد امام حسن مجتبی نے
امیر شام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا اے حاکم شام، ان درباری فقیروں کو کیا بتاتا ہے؟ تو آ۔ ان درباری فقیروں سے کیا کہتا ہے؟ تو آ۔ جملہ رائے گا نہ کیجئے گا، سال بھر یاد رکھیے گا۔ ایک مرتبہ علی کے لال نے آواز دی، میں لو کنتو بہذا المقام ہولا فہولا ما آتانی اللہ من الفضل لم اوصیہا۔ ان کو کیا بتا رہا ہے؟ سن، اگر میں اسی جگہ کھڑا ہو کر سال ہر سال تک، توجہ کیجیے گا، ایک دو سال نہیں، سال ہر سال تک انہیں متوجہ کر رہا ہوں جو مجلس سننے کے لیے آئے ہیں، جو دیکھنے کے لیے آئے ہیں وہ ادھر متوجہ نہ ہو۔ اگر میں اسی جگہ کھڑے ہو کر سال ہر سال تک اپنے باپ داداؤں کی فضیلت بیان کرنا شروع کروں تو زمانہ ختم ہو جائے گا، فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ اب اگلا جملہ آ رہا ہے، ان مخصوص مجالس سے لے کر جائیے، لو کنتو بہذا المقام ہولا فہولا ما آتانی اللہ من الفضل لم اوصیہا۔ اسی جگہ اگر میں کھڑے ہو کر ایک دو سال نہیں، مسلسل ہولا فہولا سال ہر سال تک اپنے باپ داداؤں کی فضیلت بیان کرنا شروع کروں تو زمانہ ختم ہو جائے گا، فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے رسول کی زبان چوسی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے دوش رسول پر سواری کی ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس نے رسول کے سینے پر جو سویا ہے، سال ہر سال تک مسلسل، فضیلت ختم نہیں ہو سکتی، زمانہ ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ ان کا محتاج ہے، یہ زمانے کے محتاج نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جو پردہ غیب میں ہیں، زیارت کا فقرہ ہے، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اگلا جملہ، اگر میں اسی جگہ کھڑے ہو کر، اور امیر شام تو ان سے کہتا ہے کہ یہ فضیلت بیان کریں، تو آ، میں اپنے باپ علی سے شروع کرتا ہوں اور آدم تک ہر ایک کا کردار بیان کرتا ہوں علل اعلان۔ ہائے 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 ہائے، کیا سننا، اپنے باپ علی سے شروع کرتا ہوں اور آدم تک ہر ایک کا کردار علل اعلان۔ اپنی ماں بطول سے شروع کرتا ہوں اور حوا تک ہر ایک کا کردار بیان کرتا ہوں علل اعلان۔ تو میرے کان میں بتا۔ علل اعلان کردار بیان کرتا ہوں، تو میرے کان میں بتا۔ کیا بتائے گا؟ کیا بتائے گا؟ کس کا بیٹا؟
کب مسلمان ہوا؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہائے 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 ہائے، کون سی ماں کا نام لے گا؟ باپ کا تو پتا ہی نہیں کہ کون ہے۔ کب اسلام لایا، کب مسلمان ہوا، کب کلمہ پڑھا، کیا بتائے گا کہ کب کلمہ پڑھا؟ کلمے سے کون پوچھ سکتا ہے کہ کلمہ کب پڑھا؟ جو مسلمان ہوتا ہے کلمہ پڑھ کر وہ بتا سکتا ہے۔ اس لیے کہ پوری تاریخ دیکھ جائیے، یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے دادا نے کب کلمہ پڑھا۔ حسن کیا بتائے کہ میرے دادا نے کب کلمہ پڑھا؟ ہائے ہائے، وہ تو جزء کلمہ ہے۔ اس لیے کہ یہ کب مسلمان ہوا نہیں معلوم، ابو طالب کے گھر میں اسلام پڑھا، ابو طالب کے گھر میں اسلام پروان چڑھا ہے۔ ابو طالب نے محافظان اسلام کی پرورش کی ہے۔ تو لوگ کن تو بہذا المقام وقت جا رہا ہے کیونکہ جلوس بھی ہے، تو انشاءاللہ اسی کا خیال رکھتے ہوئے لوگ کہتے ہیں آپ ان کے در پر آتے مانگنے کے لیے، کیا کچھ ملتا ہے؟ دیکھیں اتنے دور و دراز سے آپ لوگ تشریف لائے ہیں، کب سے یہ مجالس کا دور و سلسلہ ہے۔ اگر آپ کو نہ ملا ہوتا یا مرادیں تمنائیں نہ پوری ہوئی ہوتی تو کون آتا؟ ملتا ہے تب آتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ آپ ہر وقت ان سے مانگتے ہیں، بس علی کے در سے مانگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ بھی کسی سے مانگ لیجئے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ کیجئے، نہیں، آپ دنیا میں کہیں چلے جائیے، فقیر جو مانگتا ہے وہ کس کے نام پر؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ کیجئے۔ آپ نے دیکھا ہے، اچھا بھائی دیکھیے، میں اکثر میری لائف بمبئی میں گزرتی ہے، آپ جانتے ہیں حاجی علی درگاہ ہے، وہاں پر ہر مذہب و مسلک کا فقیر بیٹھا ہوا ہے، ہر مذہب و مسلک کا، مسلمان ہی نہیں ہے، اور ایک ایک جگہ پہ جھگڑا ہوتا ہے، لاکھوں کی جگہ فقیر کی بکتی ہے وہاں پر بیٹھنے کی خالی۔ تو میں نے ایک دن فقیر سے، جب ادھر سے گزریے علی کے نام پر دے دو، حسین کے نام پر دے دو، حسن کے نام پر دے دو، شہزادی کے، میں نے کہا بھائی فقیر سے یہ بتاؤ کہ تم انہی کے نام سے کیوں مانگتے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، کسی اور کے نام سے بھی کیوں نہیں مانگتے؟ تو انہوں نے کہا عجیب کمال ہے، فقیر کو بھی فقیر کے نام پر نہیں، امیر کے نام پر۔ دنیا فقیر ہے، میرا مولا امیر ہے۔ اچھا آپ کہتے ہیں جب بھی آپ ان کے در پر گئے، درگاہ عالیہ میں گئے، نجف ہند گئے، وہاں ہر جگہ پہ آپ علی کے نام پر۔ میں کہتا ہوں ہم مانگتے خدا سے ہیں، ملتا علی سے ہے۔ میں نے جملے میں کچھ کہا ہے، علی کے توسط۔ دیکھیے آپ تمام لوگ، آپ کے گھر پہ بھی فقیر آتا ہوگا، آتا ہے، تو وہ پہلے زمانے میں کنڈی بجائی جاتی تھی، آپ جیسے عمر کے لوگ، اب بیل بجائی جاتی ہے، بیل دبائی جاتی ہے۔ اب جب اس نے آواز لگائی، جو بھی گھر سے نکلتا ہے، توجہ رکھیے گا، بس اسی جملے کی نہیں زحمت دی، جو بھی گھر سے نکلے گا، فقیر کا کیا کام ہے؟ ہاتھ پھیلانا، مانگنا۔ کیا کبھی کسی فقیر نے آنے والے گھر سے نکلنے والے سے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ اس گھر کے مالک ہیں؟
کیا کہنا؟ کیا نکلنے والے سے یہ کہا کہ آپ جو آئے ہیں آپ یہاں مہمان تھے، یا آپ شناختی کارڈ، ووٹر آئی ڈی یا آدھار کارڈ دکھائیے کہ آپ اس گھر کے کیا مالک ہیں؟ بھائی گھر کے باہر فقیر نے مانگنا شروع کیا، آواز لگائی، اب جو بھی نکلے گا اس کا کام ہے مانگنا، یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ مہمان ہے یا مالک ہے۔ ہمیں اللہ کے گھر سے علی کے علاوہ کوئی نکلتا ہوا نظر ہی نہیں آیا۔ سلامت رہو۔ تو ہم اس لیے علی کے توسط سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو رکھتے ہیں، یا اللہ، اور اللہ ایسے وسیلے رد نہیں کرتا۔ جاؤ پڑھے لکھے کسی آدمی سے پوچھنا کہ رسول نے بھی جب کسی صحابی کے لیے دعا مانگی ہے تو علی کو وسیلہ قرار دیا، بے حق علی، علی کے حق کا واسطہ، یا اللہ تو اسے عطا فرما دے۔ میں نے کہا کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھئے گا تو وہ بتائے گا، ورنہ آج کا دیکھیے ہمارے یہاں بھی بڑی پرابلم ہے، بڑی مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے ظلم کی اصل تعریف جو ہے، اصل تعریف ظلم کی، وضع الشیء الی غیر محلہ، اصل ظلم کی تعریف یہ ہے کہ جو اس کی جگہ نہ ہو اسے رکھ دیا جائے، یہ ہے ظلم۔ ٹوپی کا مقام ہے سر پر رکھنا، پیروں میں رکھی جائے تو یہ ہے ظلم۔ یعنی جو جس کا مقام ہے اس کو اسی جگہ پر رکھنا۔ بڑا مشکل مرحلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی آج کٹ ملا ملا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اصل پرابلم یہ ہے، اصل مشکل یہ ہے کہ جو جس کا مقام ہے، اور اسلام میں بھی یہی ہوا کہ جو صحیح خلیفہ نہیں تھے لوگوں نے انہیں مان لیا، جو آج تک گڑبڑی ہو رہی ہے۔ کیونکہ میرا مقصد یہی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے در پر آئیں تو صحیح عقیدت کے ساتھ آئیں، اور یہاں سے جب اٹھیں تو یہ بن کر اٹھیں کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ حسین کا ماننے والا جا رہا۔ یہ مجلس کا محصل اور مجلس کا میں نے آپ کی خدمت میں مختصر سا خاکہ پیش کر دیا۔ کیوں کہ یہ خالی اس گھر کا بڑا ہی علی نہیں ہوتا، بچہ بھی علی ہوتا ہے، بچہ بھی علی ہوتا ہے۔ اب یہ مت دیکھو کہ چھوٹا بچہ ہے یا اس کی عمر کیا ہے۔ میں متصل ہو رہا ہوں آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف۔ وہ علی نام ہی بلندی کا ہے، علی نام ہی بلندی کا ہے، علی پستی کا نام ہے۔ اچھا اس گھر کے کسی فرد کو پستی جس نے دیکھی نہ ہو، جس کا نام علی وہ خود بلند، جس جگہ آیا وہ جگہ بلند، جس جگہ سو رہا ہے وہ جگہ بلند، ہر کوئی شریف ہے، میرا مولا اشرف ہے۔ جس جگہ آرام فرما رہا ہے وہ اشرف ہے، نجف اشرف۔ آج بھی دیکھیے قافلے جاتے ہیں، اور میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا کچھ نہیں معلوم کب ملک الموت آ جائے، کربلا کی زیارت ضرور کر لیجیے، اور یہ مت سوچئے کہ کربلا پیسے سے جایا جاتا ہے۔
کربلا پیسے سے نہیں جایا جاتا، عقیدت اور محبت سے جایا جاتا ہے۔ کیوں؟ علی کی زیارت کیجئے، حسین کی میں نے کہا کہ اس گھر کا ہر بچہ علی ہے۔ چاند کب روشنی لیتا ہے سیاہ کاروں سے، ایک بے شیر یہ کہتا ہے کمانداروں سے، سلسلے صبر کے کٹتے نہیں تلواروں سے، ہرملا ہوش میں آ کھیلنا انگاروں سے، سوچ لے پھر وقت نکل جائے گا، تیر کو ہاتھ لگائے گا تو جل جائے گا۔ بہادری تو دیکھیے اکبر بہترین، بہادری تو دیکھیے اکبر بہترین کی، مشترک جان نے لی ہرملا کے نتیر۔ محترم نیر سرسوی مرحوم کیا عجیب اشعار کہہ دیے۔ چاند کب روشنی لیتا ہے سیاہ کاروں سے، ایک بے شیر یہ کہتا ہے کمانداروں سے، سلسلے صبر کے کٹتے نہیں تلواروں سے، ہرملا ہوش میں آ کھیلنا انگاروں سے، سوچ لے پھر وقت نکل جائے گا، تیر کو ہاتھ لگائے گا تو جل جائے گا۔ صرف غنچہ ہے گلے تر نہیں اچھا ہی ہوا۔ توجہ کیجئے، صرف غنچہ ہے گلے تر نہیں اچھا ہی ہوا، ایک قطرہ ہے سمندر نہیں اچھا ہی ہوا، ایک قطرہ ہے سمندر نہیں اچھا ہی ہوا، یہ لڑے مرضی سرور نہیں اچھا ہی ہوا۔ چوتھے مصرے سے بیت ہے، کربلا میں کوئی خیبر نہیں، کربلا میں کوئی خیبر نہیں اچھا ہی ہوا، کربلا میں بھی اگر ایک در خیبر ہوتا پھر یہ بچہ علی اصغر نہیں حیدر۔ کربلا میں کوئی خیبر نہیں اچھا ہی ہوا، کربلا میں بھی اگر ایک در خیبر ہوتا پھر یہ بچہ علی اصغر نہیں حیدر ہوتا۔ ہم نے دیکھا نہ سپاہی کوئی اصغر کی طرح، یہ لڑے مرضی سرور نہیں اچھا ہی ہوا۔ اور 4 مصرے اور سن لیجئے مرحوم محترم نیر سرسوی صاحب کے، یہ لڑے مرضی سرور نہیں اچھا ہی ہوا۔ منچلا جب کوئی جھولے میں مچل جاتا ہے، ہار اور جیت کا عنوان نکل جاتا ہے، ہچکیاں کہتی ہیں بیعت کے طلبگاروں سے، ہچکیاں کہتی ہیں بیعت کے طلبگاروں سے، اگر یہ کربلا میں ہوتا اور کربلا میں ہرملا کربلا میں ختم ہو گیا، توجہ، علی اصغر کی ایک تبسم قیامت تک کے ہرملا کو مار گیا۔ اگر کربلا کے تک قیامت تک کوئی ہرملا صفت آئے گا تو وہ علی اصغر کے تبسم سے مر جائے گا۔ اس لیے کہ منچلا جب کوئی جھولے میں مچل جاتا ہے، ہار اور جیت کا عنوان نکل جاتا ہے، خود بخود ظلم کے منہ سے یہ نکل جاتا ہے، ایک بیعت نہیں تلواروں سے ڈر جاتے ہیں، یہ علی اصغر ہیں، دشمنوں کے سامنے اس طرح سے لڑتے ہیں کہ دشمن خود بخود کانپ کر تیر کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ بس میں نے بیان کو ختم کر دیا، آؤ اس کا غم منانے کے لیے آئے ہیں، اس کا جھولا نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ کربلا میں 2 نام ایسے ہیں کہ جن کے نام آتے کے ساتھ ہی غیر مسلم بھی اپنے سر کو جھکا کر رونے لگتے ہیں۔ 2 نام،
اور قیامت یہ ہے کہ دونوں کی ماں ایک ہی ہے، ایک ہے سکینہ اور ایک ہے علی اصغر۔ اس منزل پر آپ کو لے کر آنا تھا۔ ذرا سوچئے، ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی گود میں جو بچے ہیں انہیں پانی کتنا درکار ہوتا ہے، کتنی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے گھروں میں دیکھا ہے ماں اور بہنیں اپنی انگلیاں پانی میں بھگو کر بچے کے لبوں پر لگا دیتی ہے۔ اتنے پانی کی ضرورت تھی امام حسین کو علی اصغر کے لیے۔ کربلا میں اگر علی اصغر کی شہادت نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں تاریخ کربلا پوری نہ ہوتی۔ اسی لیے امام حسین نے جب مدینے سے چلے ہیں تو علی اصغر کے کان میں یہی کہا تھا، بیٹا اگر تم کربلا میں نہیں آؤ گے تو حرملہ کے تیر کا نشانہ کون بنے گا؟ دیکھو شام کا وقت ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، حسین بھی آخر میں 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئے تھے۔ مصائب پڑھوں گا، 6 مہینے کے بچے کی شہادت ہے، جھولا گہوارہ نکلنا ہے۔ اسلام کے اوپر مختلف وقت میں ریسرچ ہوتی رہی ہے۔ ایک انگریز خاتون شہیدان کربلا پر ریسرچ کرنا چاہتی تھی، تو اس نے ہندوستان کا رخ کیا کہ یہاں دیکھیں کہ عزاداری کیا ہوتی ہے۔ تو ایک امام بارگاہ سے جلوس نکل رہے تھے اور وہاں شبیہیں برآمد ہو رہی تھیں۔ سب سے پہلے آگے ایک علم برآمد ہوا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کس کا علم ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ یہ حسین کے برابر کے بھائی عباس کا علم ہے، جس کی بڑی ڈھارس تھی اور بیویوں کو ان کے نام سے بڑا سہارا تھا، لیکن انہیں 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ کہا اچھا، پھر ایک تابوت برآمد ہوا۔ پوچھا یہ کس کا تابوت ہے؟ کہا کربلا میں حسین کا ایک جوان بیٹا تھا، اس کے سینے پر ظالموں نے نیزہ مارا اور نیزے کی یعنی کلیجے میں پیوست ہو گئی۔ حسین نے زمین کربلا پر بیٹھ کر اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کی علی کو کھینچا تھا۔ پھر کچھ تابوت برآمد ہوئے، بتاتا رہا کہ یہ اس کا تابوت ہے، یہ اس کا تابوت۔ آخر میں ایک گہوارہ برآمد ہوا، ایک جھولا برآمد ہوا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کس کا گہوارہ ہے، کس کا جھولا ہے؟ بتایا گیا کہ حسین جب سب شہید دے چکے، کوئی عزیز و انصار باقی نہ رہا، تو آخر میں حسین نے آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا۔ تو اس 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ حسین در خیمہ پر آئے، 6 مہینے کے بچے کو لیا اور ایک مرتبہ مقتل میں آئے، اور اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، 6 مہینے کا بچہ تھا۔ ابھی گہوارہ لے کر نہ آئے، میں مسائل پڑھوں گا پورے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بچہ پیاسا تھا، ماں کی دودھ خشک ہو چکا تھا، ماں پیاسی تھی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہ حسین تپتی ہوئی دھوپ میں اس سرزمین پر لے کر آئے،
کہ پھر کیا ہوا کہ اس زمانے کا نامی گرامی پہلوان جس کا نام ہرملا تھا، جس کا تیر سے شعبہ تھا، کہ پھر کیا ہوا کہ اس نے بچے کے گلے کا نشانہ لیا. اس نے کہا پھر کیا ہوا، بس ایک مرتبہ یہ سننا تھا. وہ بے ہوش ہو گئی. جب ہوش میں آئی تو یہی پوچھا یہ بتا دو کہ اس بچے کا کیا ہوا. ہاں ہاں ہاں، ماتم کرتے رہیے، ماتم کرتے رہیے، گریہ کرتے رہیے. کہ اس بچے کا کیا ہوا کہ 3 بار کا تیر چلا. لیجئے میں نے مصائب سے جوڑ دیا. ایک مرتبہ وہ تیر ایسا تھا کہ علی اصغر کے گلے کے ساتھ ساتھ حسین کے بازو کو بھی نشانہ بنا گیا. حسین نے علی اصغر کے خون کو لیا، اپنے چہرے پر ملا. بس عزیزو میں مصائب پڑھوں گا، ذرا روایت آخری پڑھنے دینا. ایک مرتبہ روتے رہیے گا، روتے رہیے. حسین نے کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر کسی کے لیے قبر نہیں بنائی، کسی کے لیے قبر نہیں بنائی سوائے 6 مہینے کے بچے کے لیے. شاید حسین نے یہ سوچا ہو کہ 6 مہینے کا بچہ ہے، میری شہادت کے بعد نہ معلوم کیا ہوگا، لاش گھوڑوں کے ٹاپوں سے کس طرح سے پامال ہوگی. یقین یاد ہے نا حسین سے ثابت کہتا ہے علی اکبر کے سینے سے بچے کی علی کو کھینچا ہے. حسین نے علی اصغر کی لاش کو لیا، زمین کربلا پر تپتی ہوئی ریت پر رکھ دیا، ذوالفقار کو نکالا، قبر کو بنانا شروع کیا. ایک مرتبہ قبر بنی، 6 مہینے کے بچے کی لاش کو اٹھایا، قبر کے اندر رکھا. آپ سوچئے کربلا کی تپتی ہوئی ریت، حسین نے ریت کو اٹھایا، علی اصغر کے پیروں کی طرف ڈالا. ایک مرتبہ گرم گرم ریت کو اٹھایا، پھر علی اصغر کے سینے کی طرف. پھر حسین نے گرم ریت کو اٹھایا، لیکن حسین جیسا ثابت ایک مرتبہ اپنا رخ ارے مدینے کی طرف، آئے میرا بچہ علی اصغر حسین کے چہرے پر. ارے عزیزو علی اصغر قبر کے اندر، آؤ گہوارے کی زیارت. ہاں رباب تمہارے لال کا گہوارہ آ گیا.